دو نہیں ایک پاکستان، دو نہیں ایک قانون. اور عمران خان صاحب ہمیں ہر جلسے میں سناتے ہیں وہ حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی ایسا جرم کرے تو اس کو بھی میں سزاوار کروں گا، اور تم سے پہلے جو قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ بڑوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا، چھوٹوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا. تو اب اگر خان صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہونا چاہیے، نواز شریف کے لیے کوئی اور قانون ہونا چاہیے، عام آدمی کے لیے کوئی اور قانون ہونا چاہیے، تو پھر وہ تحریک انصاف کدھر گئی ہے کہ جو رول آف لا کی بات کرتی تھی؟ اور میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر تو ان کی وفاداری کسی کلٹ کے ساتھ ہے، کسی شخصیت کی سحر کے ساتھ ہے، تو پھر تو وہ جو مرضی ہے کریں. لیکن اگر وہ عمران خان کا ساتھ کسی اصول کی بنیاد پہ دیتے تھے، تو اب جو عمران خان صاحب کے چہرے سے نقاب اترا ہے اور ہر روز اتر رہا ہے، اس کے بعد انہیں بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، چونکہ عمران خان صاحب نے ان کے نیک جذبات کو مس یوز کیا ہے اور ان کو سنہرے باغ دکھا کے، ان کو سبز باغ دکھا کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اور عمران خان صاحب کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. سڑکوں پر آ کے گھراؤ جلاؤ کرنا اور سڑکوں پر آ کے مظاہرے کرنا کس بنیاد کے اوپر؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ عدالت میں جائیں، آپ کو ریلیف مل جائے گا. لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں تو اگر آپ نے چوری کی ہے تو پھر اگر آپ جتھوں کے ذریعے، اگر آپ ڈنڈوں کے ذریعے قانون کو زیر کرنا چاہیں گے تو پھر یہ تحریک انصاف نہیں ہے، یہ تحریک تشدد ہے، یہ تحریک چوری ہے، یہ تحریک نافرمانی ہے، اور اس کو کوئی بھی مہذب معاشرہ برداشت اور قبول نہیں کر سکتا. تحریک انصاف نے کہا کہ سیاست میں عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکے تو الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہلی کروائی گئی ہے. دیکھیے، عمران خان صاحب کا سیاست میں بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آج عمران خان صاحب جن چیزوں کے گرفت میں ہیں، یہ تو آج سے بہت پہلے وہ جرائم کر چکے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 7 سال سے عمران خان صاحب نے فورن فنڈنگ کیس کو لٹکایا تھا، اور وہ ہیلے بہانوں سے قانونی جنگ کا سہارا لے کے، قانونی ضابطوں کا سہارا لے کر اس سے بچتے رہے. اور توشہ خانہ کیس بھی جب وہ حکومت میں تھے تب سے وہ اس کو مسلسل ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے، اور یہ کم از کم 1.5-2 سال کا معاملہ ہے جو چل رہا تھا. اور اس کے اوپر میں یقیناً داد دینا چاہوں گا ایک ہمارے جو صحافی ہیں رانا صاحب، جنہوں نے توشہ خانہ کیس کو پرسو کیا بڑی بہادری کے ساتھ، اور دیگر ہمارے صحافی جنہوں نے یہ ساری سٹوریز بریک کی اپنے میڈیا کے اوپر. تو آج یہ سب کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے. 2 سال کے بعد بالآخر ایک نہ ایک دن تو آپ کی چوری پکڑی جاتی ہے نا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ چور کے لیے ڈھیل تو ہے لیکن چور کے لیے فرار نہیں ہے، ایک دن قانون کے وہ نرغے میں آتا ہے. تو آج عمران خان صاحب کی فورن فنڈنگ چوری بھی پکڑی جا چکی ہے، توشہ خانہ کی چوری بھی پکڑی جا چکی ہے، اور ابھی تو بہت سی اور چوریاں ہیں جو منظر عام پہ آئیں گی. اقبال صاحب، یہ جو اسلام آباد کینٹینر بھاگ بن گیا ہے، جو کینٹینرز لگے ہوئے ہیں، تو یہ کب تک ہٹ جائے گا؟ دوسرا ان پہ اب تک کتنا خرچہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے، یہ جو خرچہ ہے یہ کوئی شوق سے نہیں حکومت کرتی، حکومت کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک جماعت مسلسل تشدد کی اور جتھوں کی سیاست کو کر رہی ہے. اگر واقعی وہ خود کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو بجائے یہ کہ وہ سڑکوں پر آ کے احتجاج کریں، سڑکوں پر آ کے گراؤ جلاؤ کریں، ان کا فرض ہے کہ وہ عدالت میں جائیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں. اگر وہ بے گناہ ہیں تو عدالت سے ان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن اگر وہ گناہ گار ہیں تو پھر وہ اس طرح کے مظاہرے کر کے، اس طرح کے تشدد کے ذریعے قانون کو اپنے نیچے اور تابع نہیں کر سکتے. پاکستان میں خود تحریک انصاف اور عمران خان کہتے تھے 2 نہیں ایک قانون. تو اب عمران خان صاحب کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، ان کو تشدد اور گھلاؤ جلاؤ کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک.